بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کل میں کچھ وائس نوٹ سن رہی تھی جو کہ مجھے کافی ٹائم پہلے ریسیو ہوئے تھے، بٹ مصروفیت کی وجہ سے نہیں سن سکی، کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو جو ہماری ایک سسٹر ہیں وہ یہی بتا رہی تھی کہ درود ابراہیم کی تعداد جیسے جیسے میں بڑھاتی چلی گئی ویسے ویسے میرے کام آسان ہو گئے۔ ڈیلی بیسس پر میرے ساتھ کوئی نہ کوئی عجیب سے معاملات، یعنی اچھے معاملات ہوتے ہیں، میرے کاموں میں بڑی برکت ہو گئی ہے، وقت میں برکت ہو گئی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کم تعداد سے درود ابراہیمی پڑھا تھا اور اب میں 1000 سے اوپر لے گئی ہوں الحمدللہ۔ کہتی ہیں میں نے ایک بات اور نوٹس کی، ہم توجہ دھیان سے درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کا تو بہت ہی فیض ملتا ہے، لیکن اگر ہم دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی درود ابراہیمی پڑھ لینا، سپوز ہر نماز کے بعد 50 بار پڑھ لیا، دن میں وقت ملا تو 5 منٹ کے لیے مزید پڑھ لیا، اور اس طرح سے کرتے کرتے ہم دیکھیں رات کو کہ ہم نے درود پاک کی تعداد کتنا اضافہ ہوا درود ابراہیمی میں، تو کہتے ہیں کہ آرام سے 1100 مرتبہ درود ابراہیمی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جیسے جیسے رفتہ رفتہ کر کے میں نے درود ابراہیمی کی تعداد بڑھائی، ہر کام میرا بہتر ہوا ہے، لوگوں سے معاملات بہتر ہوئے، زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جن کے لیے میں پریشان ہوتی تھی وہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں، غیبی مدد ہونے لگتی ہے، کہیں اٹک جاؤں، کوئی مسئلہ آ جائے، جیسے ہی درود ابراہیمی پڑھتی ہوں میرا کام فوراً سے بننے لگتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی میں قبولیت کے راز ہیں، درود ابراہیمی میں محبوبیت کے راز ہیں، درود ابراہیمی کا ایک خاص مقام ہے، اور روحانیت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے درود ابراہیمی کے اندر، اور اگر آپ مشاہدہ کریں نا تو ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے اس پر ریاضت کی ہے۔ درود ابراہیمی جنات کثرت سے پڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جنات کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں، تو اس کا ورد بہت زیادہ ہے، اور پھر یہ محبت سے، ادب سے اگر کوئی بھی شخص روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو آپ یقین کریں نہ صرف اسے بلکہ اس کی نسلوں میں بھی ولایت چلتی ہے، اس کی نسلوں میں بھی خیر، کامیابی، برکت، عافیت، سلامتی چلتی ہے، اور دنیا میں بھی وہ فیضیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور درود ابراہیمی تو ایسا راز ہے جو اللہ کے ولیوں کے پاس ہے، ہم اس راز کو ڈسکور ہی نہیں کر سکتے۔ درود ابراہیمی کے اندر ایسے ایسے راز موجود ہیں جن کو اگر مخلوق خدا سامنے لا کر کھول دے تو لوگ دیوانے ہو جائیں درود ابراہیمی کی محبت میں، درود ابراہیمی کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسی خوشبو ہے کہ جسے اگر آپ نے پا لیا نا تو آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مختلف صورتوں میں بنایا ہے، تو جب 100 میں سے 1% حصہ بھی ابھی تک ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا ہے درود ابراہیمی کا، یعنی اتنی زیادہ اس کی برکات اور فضل اور کرم ہے، تو آپ سوچیں اس کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا، اس کتنی وسیع، کتنی طاقت اور اس کی روحانیت ہوگی۔ روحانی کائنات میں مختلف جہان ہیں جن کی سیر درود ابراہیمی کی بدولت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے جہان کی سیر کرنا چاہتا ہو، دوسری مخلوقات سے ملنا چاہتا ہو، روحانیت میں اضافہ چاہتا ہو، اللہ اور اس کے حبیب کا قرب چاہتا ہو، تو درود ابراہیمی کو توجہ دھیان محبت سے باوضو خوشبو لگا کے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس پر روحانیت کے دروازے کھلیں گے، ایک الگ ہی جہاں کھلے گا۔ جس طرح نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو قاری کہتے ہیں، اسی طرح درود کا ورد کرنے والے کو مصلی کہتے ہیں۔ اب مصلی کا لفظ جو ہے نا صلاۃ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں صلاۃ و سلام، دعا کے۔ تو جس طرح ہم اس طرح سے چونکہ یہ فارسی کا ہے اور یہ لفظ جو ہے نا فارسی کا ہے، جس کے معنی ہیں رحمت، برکت، تحفہ بھیجنے کے ہیں۔ اب مجھے اس بات کو سوچ کے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود پاک پڑھنے والوں میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے والوں میں رکھا، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی آل کی اور صحابہ کرام کی جو ہے خدمت میں یہ تحفہ بھیجتے ہیں، ان کی آل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف ہر پل پڑھنے والا بنائے، اسی قدردانی کرنے والا بنائے، اور ہمیں بہت شکر کی توفیق دی کہ اس نے ہمیں اس مبارک کام کے لیے چنا، اس مبارک کام کی توفیق دی اور ہمیں درود پاک پڑھنے سے جوڑے رکھا۔ دعا کیا کریں کہ ہمارا ہر آنے والا پل پچھلے پل سے بہتر ہو، اور اس طرح بہتر ہو کہ ہمارے ذکر و اذکار بہتر ہو، ذکر و اذکار کی تعداد اچھی ہو، کوالٹی اچھی ہو، ہم بہترین طریقے سے ادا کر سکیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو ہمارا پڑھنا پسند آ جائے، ہمارا پڑھنا قبول و مقبول ہو جائے۔ جب پڑھنا قبول و مقبول ہو جائے گا تو آپ بھی قبول و مقبول ہو جائیں گے۔ جب آپ محبت سے پڑھنے لگ جاؤ گے نا تو بس سمجھ لو پھر آپ کے سارے کام خود ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب رب کریم اور اللہ عز و جل کے حبیب یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ محو ہو کر اور اچھے گمان کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ
توجہ دھیان سے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے صرف محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ عز و جل سارے کام خود بخود کر دیتا ہے کہ جس نے میرے حبیب کے لیے وقت نکالا تو کیا رب عز و جل اس کے اس وقت کو رائے کا جانے دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو درود پاک محبت سے پڑھا جاتا ہے نا، وہ بھلے آپ چند بار پڑھیں، وہ آپ کی ہزاروں بار پڑھے ہوئے درود پاک سے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور جب قیمتی تحفہ بارگاہ رسالت میں پہنچے گا تو اللہ اور اس کے رسول اس کا ریوارڈ بھی بہت بہترین دیتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھیں، اور ایسے پڑھیں کہ آپ درود پاک میں گم ہو جائیں، بھلے آپ کی تعداد کم ہو، لیکن ایسا درود پاک ہو کہ آپ کو خود مزہ آ جائے پڑھ کے، آپ کو خود فیل ہو کہ ہاں آج میں نے درود شریف پڑھا ہے۔ پڑھیں اور بہت پڑھیں، اور بہت محبت اور توجہ سے پڑھیں، اور پھر اس کے بہت کمالات آپ لوگ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک کی خاص برکات اور فیض عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں میں یہ برکات اور فیض چلیں، اور ہمیں عاشق رسول اور درود رسول پڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی نظر کرم فرمائے، آمین۔